بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، کیا یہ فرما دیں کہ کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا اور وہ کہ جنہیں علم نہیں عطا فرمایا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کبھی بھی وہ لوگ کہ جنہیں علم دیا گیا ہو اور جو علم سے دور ہوں، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو عزیزان محتشم، آج کے اس درس قرآن اور آج کے اس لیکچر کا عنوان اور ٹاپک یہ ہے، کون سا علم بہتر ہے؟ مدرسے کا علم بہتر ہے یا کالج یا یونیورسٹی کا علم بہتر ہے؟ معزز سامعین کرام، قرآن اور احادیث کے علم کے حوالے سے اگر بات کریں تو مدرسہ وہ ایک جگہ ہے جہاں صبح سے شام تک قرآن اور حدیث مصطفیٰ کا علم دیا جاتا ہے۔ مدرسہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خواتین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ ساتھ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت سے انہیں آشنا کیا جاتا ہے۔ مدرسہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں جگائی جاتی ہے۔ مدرسہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ بچیوں کو باپردہ رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ جیسا کہ اکبر الہ آبادی اپنے کلام میں کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ بازار گیا تو کیا ہوا، میں نے کچھ خواتین کو دیکھا تو ان کے بارے میں اپنے الفاظ میں نقل کرتا ہے، بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت ایمانی سے غیرت قومی سے گڑ گیا۔ یعنی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خواتین نظر آئیں تو ایک قوم کی غیرت کی وجہ سے میں زمین میں گڑ گیا۔ پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو میں نے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ تو مدرسہ اور کالج کی اگر تعلیم کو سامنے رکھیں تو مدرسہ کی تعلیم بچیوں کو باپردہ رہنے کی تلقین کرتی ہے، پریکٹیکلی وہاں بچیوں کو باپردہ رکھا جاتا ہے۔ اور اگر کالج یا یونیورسٹی کی تعلیم کی بات کریں تو یونیورسٹی خود جاتے ہوئے راستہ میں کتنے کالجز اور یونیورسٹیز نظر آتی ہیں، اور وہاں آتی جاتی بنت حوا کو دیکھ کے آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے ہیں کہ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو سیرت فاطمہ الزہرا سے ان کو آشنا کروانا ہے، انہیں قرآن اور حدیث مصطفیٰ کا علم انہیں دلانا ہے، انہیں بتانا ہے کہ ہم کوئی عام خواتین نہیں بلکہ ہم وہ خواتین ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواتین کے پاس جاتے اور کہتے کہ اے خواتین، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کہتے تم صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ سب سے زیادہ خواتین جو تھیں وہ حضور نے فرمایا میں نے دوزخ میں دیکھی۔ تو معزز سامعین کرام، معلوم یہ ہوا کہ خواتین کی جو تعلیم ہے، تربیت ہے، وہ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، نہ کہ وہ تربیت ہو کہ جو کالجز اور یونیورسٹی کا لٹریچر پڑھنے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ بات کریں جی مفتی صاحب آپ کالج، بیسیکلی میں کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، میں اس سلیبس کے خلاف ہوں جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے خود پنجاب یونیورسٹی سے بیچلر کیا اور میں نے وہ سلیبس پڑھا، وہ کسی بھی عزت دار لڑکی کے لیے پڑھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی بچیوں کو بیچلر کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ماسٹر کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کاش اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں، کاش اپنی بچیوں کو حدیث مصطفیٰ سے انہیں مزین کیا جائے، کاش اپنی نسل کو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی طرف لے کے آئیں۔ تو عزیزان محتشم، کالج یا مدرسہ اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تو مدرسہ یہ وہ بہترین جگہ ہے جہاں ایک پردہ کے ماحول میں بچیوں کو قرآن و حدیث مصطفیٰ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کی سوسائٹی میں، آج کے اس معاشرے میں، آج کے اس کلچر میں مدرسہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
مدرسہ کو ایک جو ہے وہ برائی کا اڈا تصور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں برائی ہوتی ہے، یہاں فحشی ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہے۔ آج آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ علماء پہ، مفتیان اعظام پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، اور اس میں شک بھی نہیں ہے کچھ جگہوں پہ، کچھ علاقوں میں وہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور یہ صرف مدرسہ میں نہیں، یہ کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی ہو رہا ہے۔ آپ کسی بھی نام نہاد بڑی سے بڑی یونیورسٹی کو دیکھ لیں، وہاں پر بھی یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ تو کیا وہ یونیورسٹیاں بند ہو جاتی ہیں؟ کیا وہ کالجز بند ہو جاتے ہیں؟ نہیں بند ہوتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر برائی ہو تو ہم نے برائی کو ختم کرنا ہے، نہ کہ ہم نے اچھائی کو ختم کرنا ہے۔ تو مدرسہ کی تعلیم یعنی قرآن اور حدیث مصطفیٰ کی تعلیم، یہ ہماری بچیوں کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث مصطفیٰ کی تعلیم دیں، انہیں قرآن سے مزین کریں، اور اپنی بچیوں کے اندر وہ غیرت پیدا کریں جو صحیح حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں، حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں ایک خوبصورت خاتون جب گھر سے باہر نکلتی تو ایک لڑکا اس کے پیچھے چلتا اور وہ اس لڑکی کا پیچھا کرتا رہتا۔ ایک وہ دن آیا کہ جب اس لڑکی نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے، میرا پیچھا کیوں کرتا ہے؟ تو اس وقت پھر اس لڑکے نے کہا کہ میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، مجھے تیرے سے عشق ہے۔ اور اس لڑکی کا جو کمال کا جواب تھا، اس نے کہا اگر تو میرے سے عشق کرنا چاہتا ہے پھر میری بات ماننی ہوگی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا 40 دن فجر کی نماز تمہیں عمر فاروق کے پیچھے پڑھنی ہوگی، اور 40 دن کے بعد 41واں دن ہوگا، 41 ڈے ہوگا، میں یہاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی، اور جیسا تو کہے گا میں تیرے حکم ماننے کے لیے تیار رہوں گی۔ اور اس نوجوان شخص نے اس محبوبہ کی بات مانتے ہوئے 40 نمازیں عمر فاروق کے پیچھے پڑھی۔ جب 41 کا دن آیا، 41واں دن آیا، وہ خاتون وہاں کھڑی ہو گئی، اور وہ لڑکا شرم و حیا سے آنکھیں جھکائے ہوئے جا رہا ہے۔ اس نے بلایا، کہا کیا بات ہے؟ تو بڑے ایک عجیب تیرے اندر ایک سوچ تھی، عجیب تیرے اندر ایک ولولہ تھا، آج کیا بات ہے؟ کوئی لفٹ نہیں، تو دیکھ ہی نہیں رہا، میری طرف متوجہ نہیں ہو رہا۔ اس خاتون نے کہا، اس شخص نے کہا، خاتون تیرا بھلا ہو، تو نے مجھے میری آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور تو نے مجھے رب کی محبت کی طرف راغب کر دیا۔ جن کے اندر رب کی محبت آتی پھر وہ دنیا کو بھول جاتے ہیں، انہیں دنیا کا ذائقہ، دنیا کی لذت کا پتہ نہیں چلتا۔ تو مدرسہ کی تعلیم ہمیں اس سائڈ پہ لے کے جاتی ہے۔ کاش ہماری خواتین میں شرم و حیا آ جائے اور ان کی سروں پہ پردہ آ جائے۔ کاش ہماری خواتین اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں، اور محفوظ خواتین تب اپنے آپ کو تصور کر سکتی ہیں جب وہ اسلام میں ہو سکتی ہیں۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت جی یہ کیا معاملات ہیں آج کے دور میں، یہ مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ تو بزرگ نے اس کے سامنے دو مالٹے رکھے، کہا یہ دیکھو بیٹا یہ 2 مالٹے ہیں، ایک مالٹے کے اوپر سے چھلکا اتارا اور ایک کو ویسے رکھ دیا، کہا اب دیکھنا۔ آدھے گھنٹے کے بعد کیا دیکھا؟ وہ جس مالٹے کے اوپر سے چھلکا اتارا گیا تھا اس کے اوپر مٹی بھی پڑنا شروع ہو گئی، اس کے اوپر مکھیاں بھی بیٹھنا شروع ہو گئی، اس کے پاس کیڑے بھی آنا شروع ہو گئے، اس پہ مچھر بھی بیٹھنا شروع کر دیا، اور جو مالٹا کورڈ تھا جس کے اوپر ابھی تک چھلکا لگا تھا، اس پہ نہ مٹی پڑی، نہ وہ خراب ہوا، نہ اس پہ کوئی کیڑا بیٹھا، نہ اس پہ کوئی مکھی بیٹھی۔ اس نے کہا بیٹا یہی بات ہے، جو خاتون پردے میں رہے گی، جو خاتون اپنے آپ کو شرم و حیا کا پیکر بنائے گی، پھر معاشرے میں بھی اس کا یہی خیال کیا جائے گا، معاشرے میں اس کو اتنی عزت دی جاتی ہے۔ یہ مینار پاکستان کے واقعات، یہ چڑیا گھر کے واقعات، یہ جناب پارک کے واقعات یہ کیوں پیش آتے ہیں؟ کیونکہ خواتین اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالتی نہیں ہے۔ جب خاتون اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالے گی، انشاءاللہ پھر دنیا میں بھی اس کی عزت ہوگی، آخرت میں بھی عزت ہوگی۔ تو عزیزان محتشم، مدرسہ کی تعلیم یعنی اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا اپنی بچیوں کو سورہ نور پڑھایا کرو، سورہ نور کی تعلیم دیا کرو، تاکہ ان کو خواتین کے مسائل کا پتہ چلے، انہیں فحاشی و بے حیائی سے بچنے کا پتہ چلے، اور یہ بھی پتہ چل سکے انہیں الخبیثات للخبیثین، جو خاتون اپنی عزت اور اپنے پاک دامنی کا خیال نہیں رکھے گی، اپنی عظمت کا خیال نہیں رکھے گی، اسے سوسائٹی میں
کوئی نیک رشتہ بھی نہیں ملے گا۔ تو خاتون چاہتی ہیں انہیں کوئی عالم ملے، نیک بندہ ملے، انہیں کوئی مفتی ملے جو ان کی عزت کرے، جو ان کا احترام کرے۔ یاد رکھیے گا عزت اور احترام صرف اسلام میں ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ عورت کے ساتھ محبت کرنا حضور کی سنت ہے، اسلام بتاتا ہے عورت کا جھوٹا پینا حضور کی سنت ہے، اسلام بتاتا ہے خواتین کے ساتھ پیار کرنا حضور کی سنت ہے، اسلام بتاتا ہے کہ خواتین کے ساتھ نرمی کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد مجھے سب سے سخت جو فتنہ تم پہ نظر آتا ہے وہ خواتین کے بارے میں ہے۔ مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ خواتین ہے۔ فرمایا کہ خواتین کے بارے میں رب سے ڈرتے رہیے گا، خواتین کے حقوق ادا کرتے رہیے گا۔ تو یہ ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب ہم اسلام کے ساتھ آتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنا رشتہ اسلام کے ساتھ جوڑیں اور فخر محسوس کریں مسلم ہونے پہ، بینگ اے مسلمان ہونے پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا خاص کر مفصل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔